لے کے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت ان کی کر دی، ایسی تکلیف ان کو پہنچائی، ایسی اذیت ان کو پہنچائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر تھے پنڈلیوں سے خون بہنے لگا۔ طائف والوں نے اللہ کے نبی کی یہ حالت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے فرماتے ہیں، اللہ آج تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، اللہ آج تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، آج ان لوگوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ اللہ تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے کہتے ہیں، اللہ پاک سے کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے، ہم دونوں پہاڑوں کے درمیان ان ظالمین کو ختم کر دیں گے۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم کے فاصلے میں اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل فرشتوں کو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، اور فرشتہ اللہ کے نبی کی خدمت میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان لوگوں نے آپ کو یہ حال کر دیا، طائف والوں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی ایک اشارہ ہو جائے، اللہ کے نبی آپ کا ایک حکم ہو جائے، اللہ کے نبی آپ خالی ایک فیصلہ سنا دے، ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو ختم کر دیں گے۔ بزرگان محترم، قربان جائے اس نبی پر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے تو فرشتوں کو فرماتے، فرشتوں ان لوگوں نے میری یہ حالت کر دی ہے، جاؤ ان کو ہلاک کر دو، جاؤ ان کو ختم کر دو، جاؤ ان کو اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیے، حکمت دیکھیے، اپنی امت سے پیار دیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نہیں فرشتوں، اگر یہ ایمان نہ لائے، ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والی ان کے نسلوں کے اندر ان کی آل اولاد ہو سکتا ہے کہ ایمان ضرور لے کر آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتوں سے، میں اپنی اس امت کے لیے عذاب دلانے کے لیے نہیں آیا ہوا ہوں، میں اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آیا ہوا، اپنی امت کو عذاب دلوانے کے لیے نہیں آیا ہوا ہوں، اپنی امت کو عذاب میں جلتے ہوئے دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوا ہوں۔ فرشتوں، میں اپنی امت کے لیے لعن طعن کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہوں۔ فرشتوں، میں تو اس امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خالی مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا، رحمت للعالمین، بلکہ پورے عالم کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرشتوں سے کیا فرماتے ہیں، نہیں میرے فرشتوں، اگر یہ ایمان نہ لائے چھوڑ دو، آگے آنے والی ان کے نسلوں کے اندر شاید کہ کوئی ایمان لے کر آ جائے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار دیکھیے، اپنی امت سے محبت دیکھیے، اپنی امت سے شفقت دیکھیے۔ اتنے تکالیف پہنچانے کے باوجود، اتنی اذیتیں پہنچانے کے باوجود، اتنے پتھر کھانے کے باوجود، بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں کبھی بد دعائیں نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دعائیں کی، اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، یہ لوگ مجھے اتنی اذیت پہنچائے، تو آسمان میں ہلچل مچ گئی، اللہ کا وہ عرش کام اٹھتا ہے، اس لیے کہ جس نبی کے صدقے اللہ پاک نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ پاک نے اتنی بڑی زمین کو بچھایا ہے، اتنے بڑے آسمان کو ٹھہرایا ہے، وقت پر سورج روشنی
روشنی دے رہا ہے، وقت پر چاند طلوع ہو رہا ہے، وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے، وقت ہونے کے بعد شام میں سورج ڈوب جاتا ہے، اتنی ساری دنیا کے نظام چل رہے ہیں، یہ نبی کے صدقے اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ آج اس نبی کو اتنی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، آج اس نبی کو اتنی تکالیف پہنچائی جا رہی ہے۔ بزرگان محترم پھر بھی اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے لیے کبھی انہوں نے بد دعائیں نہیں دی۔ یہی وہ دعائیں تھی جس دعاؤں کی بنیاد پر آج اس امت کے بعض گنہگار بچ رہے ہیں، دنیا میں تو بچ جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم میں اور آپ نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے، وہ نبی کے فکریں اپنے دلوں کے اندر سمونا ہے، نبی کا وہ درد اپنے دلوں کے اندر سمونا ہے، نبی کا وہ رونا، وہ نبی کا تڑپنا۔ راتوں میں اللہ کے نبی کبھی مصلی کے اوپر کھڑے ہو جاتے، کتابوں کے اندر فضائل اعمال کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں، پوری رات گزر جاتی تھی، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی دعاؤں میں بیٹھ رہے ہیں، دن میں محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ذہن میں پوری امت کی فکر ہے۔ بزرگان محترم یہ ساری کی ساری چیزیں میں اور آپ نبی سے سیکھنا ہے، نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے آج سے یہی طے کر کے اٹھنا ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، گناہوں سے نفرت کرنے لگیں گے، گناہوں سے جتنا زیادہ ہو سکے، چاہے وہ گناہ کی محفل کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ کرنے والے دوست کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے کیوں نہ ہو، جہاں پر گناہوں کی مجلس لگتی ہے مجھے اور آپ کو اس کا علم ہوتا ہے، میں اور آپ اس مجلس سے دور چلے جانا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے بروز قیامت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے، میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے، ہماری زندگی کی ہسٹری دیکھیں گے، اگر ہم دنیا میں معصیت سے بچ کر جائیں گے، ہمارا دفتر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے۔